بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نظام آپ کا دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ٹاپک: شرک، دی گریٹسٹ انجسٹس۔ ایک سچ جو قرآن بار بار دہراتا ہے لیکن انسان اکثر بھول جاتا ہے۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور یہ صرف ایک چیتاونی یا انتباہ نہیں، یہ ایمان اور گمراہی کے بیچ کی لائن ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے شیر کرنا۔ اسلام میں شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت، اس کی طاقت یا اس کے اختیار میں شریک کرنا۔ قرآن کے لفظوں میں، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیونکہ یہ مخلوق کو خالق کے مقام پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو کئی مقصدوں کے لیے نہیں بنایا۔ قرآن بالکل واضح کہتا ہے، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو جائے تو وہیں سے شرک شروع ہوتا ہے۔ ایک دن صحابہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں اکیلا ہی پیدا کیا۔ اس لیے شرک صرف گناہ نہیں، یہ حقیقت کا انکار ہے۔ میجر شرک وہ شرک جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے، جیسے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، مردوں سے مدد مانگنا، کسی کو تقدیر کا مالک ماننا، یا یہ سوچنا کہ کوئی اللہ کے برابر طاقت رکھتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ صاف ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ لیکن شرک صرف بتوں تک سمت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف چھوٹے شرک کا ہے، اور پھر بتایا، ریا یعنی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ جب سجدہ اللہ کے لیے ہو لیکن نظر لوگوں پر ہو تو ایمان دھیرے دھیرے کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ مکہ کے قریش اللہ کو مانتا تھا۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، وہ کہیں گے اللہ، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے، ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہی تھا شرک جو انہیں گمراہی میں لے گیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعوت لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مدد کے لائق نہیں، کوئی بھروسے کے لائق نہیں۔ یہ جملہ ہر شکل کے شرک کا انکار تھا۔ قرآن کا فیصلہ آج بھی وہی ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے بڑا فرض ہے اللہ کو اکیلا مانا جائے، اللہ سے ہی دعا کی جائے اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھا جائے۔ شرک انسان اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی دیوار ہے، اور توحید وہ روشنی ہے جو انسان کو سیدھا اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ شکریہ آپ سب کا ساتھ رہنے کے لیے۔ شب بخیر، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ۔